الحمد للہ الذی کفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق مالک ارض و سماوات کے لیے ہے، جنہوں نے ہماری ہدایت کے خاطر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہمیں راہ صراط المستقیم پر لانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اور شدت پسندوں کے شدت برداشت کیے اور دین کو ہم تک ٹھیک ٹھاک پہنچایا۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دین کے داعی بنیں، اس دین کی خیرخواہی میں ہم کوشاں رہیں اور گاہے بگاہے کوشش کرتے رہیں، کیونکہ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اور خصوصی طور پر منہج سلف یہ کسی شخص اور کسی شخصیت کا محتاج نہیں، بلکہ ہم منہج سلف دین حق کے محتاج ہیں، دین اسلام کے محتاج ہیں۔ اگر یہ بات ہم اور آپ جان لیں اور سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی دین کے داعی بھی بن جائیں گے اور دین کے تعلیمات پر، اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی کرنے لگیں گے۔ ہم شیطان کو اپنا دشمن مانتے ہیں لیکن اس کی موافقت بھی کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ چیز حرام ہے لیکن اس سے بچتے نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس سنت پر فالو نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہماری کمی ہے، بہت بڑی خامی ہے۔ اس خامی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا اور بڑی ایمانداری کے ساتھ دین ہم تک جو ہے پہنچا دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ دین کسی بادشاہ کے شیش محل میں جا کر کے نہیں ملا ہے، بلکہ اس دین کو پانے کے لیے اور یہاں تک پہنچانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو لوگوں نے برا بھلا کہا، مارا پیٹا، قتل بھی کیا۔ بعض کے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے جب عمل کرنا شروع کیا، ایمان لانا شروع کیا تو آپ کو بھی بے شمار ستائے، یہاں تک کہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تمہیں آزمایا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی فتح آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کی ہوگی۔ جی جی کون کون ہے؟ شیخ الحمدللہ ہمارے درمیان مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی، جو ہندوستان کے معروف اور مشہور عالم دین میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ کے خطابت سے، آپ کے تقاریر سے ہندوستان کے کونے کونے کے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، کیونکہ آپ کے تقاریر کے اندر، آپ کے بیان کے اندر وہ نشیب و فراز ہے، وہ اثر کن باتیں ہوتی ہیں، وہ مدلل اور وہ براہین و دلائل کے ساتھ آپ بولتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں، جس سے لوگ پسند کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتی الامکان الحمدللہ آپ کی بیان سے، آپ کے اس تقاریر سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور یہ آپ کے لیے بہت بڑے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس کار خیر کو قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں، بلا کسی تاخیر کو میں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی کو کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناصر خان صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں آپ کے رفقا ہیں، ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔
میں نام نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ ایک مہمان کی حیثیت سے ہیں، اس لیے ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بھی جو ہے اسٹیج میں تشریف لائیں۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے ضمن جو بات کہی انشاءاللہ بعد میں بات سنتے رہیں گے۔ میں اس پروگرام کا آغاز شروع کرتا ہوں۔ کیا نام کیا ہے؟ اعظم بیگ صاحب، امیر جمعیت اعظم بھائی صاحب تشریف لائیں۔ اور کوئی ہے؟ چھپ چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کوئی ہے؟ عبد الوہاب صاحب کو ملا نہیں؟ عبد الوہاب صاحب کون ہے بات؟ نہیں، کسی کو نہیں۔ مجیب الرحمن خاص میں تو ایک کو بتائیں گے پر آپ بچ جائیں گے۔ اس کے بعد میں فضیلت الشیخ حافظ صفیر الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ فضیلت الشیخ مجیب الرحمن قاسمی صاحب اگر موجود ہیں تو اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تو اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے، کیونکہ پروگرام کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہونا چاہیے، اس کے لیے میں بلا کسی تاخیر کہ میں اسرار الحق صنف وقار الحق کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اسرار الحق صنف وقار الحق۔ آرام سے وہ لگائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جزاك الله خير. اس کی ضرورت بعد میں لگاتے بعد میں لگانا اس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں صحیح سے کیا آگے کرنا ہے کیا کس کو تھوڑا سا نہیں ریحان بتا رہے ہیں وہاں پہ بیان وہاں کرتے بیٹھے. یہ تھے اسرار الحق جو قرآن کریم کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کیا. جزاکم اللہ حسن الجزاء. اس کے بعد میرا کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کا مدعو کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں شیخ کے کچھ تعارف پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ جو ہے مرکز السلام نشر اسلام چنئی کے اندر آپ کام کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کے زیر تحت بہت سے کار خیر اور ادارے بھی چلتے ہیں اور آپ ایک مخلصانہ داعی کی حیثیت رکھتے ہیں اور الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے پر آپ کے بیانات لوگ سنتے ہیں. انہیں میں سے ایک ادھر بھی ہے جہاں پہ آپ فی الحال موجود ہیں اور مجھے لگتا ہے یہاں پر آپ کا دوبارہ آنا ہوا ہے اور میں اپنی طرف سے اور تمام ضلع جمعیت اہل حدیث بیدر کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو ہمارے درمیان صرف کرنے کی جو ایک اہم موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے. آپ جو ہے بہترین دعوت دائی کا کام کر رہے ہیں اور علماء حق جس کو کہا جاتا ہے ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے اور الحمدللہ نصیب و فراز اور تقاریر کے اندر وہ خوبی ہوتی ہیں وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک دائی کی ہونی چاہیے. الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں سنے بھی ہوں گے زیادہ کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ ابھی آزما لیں گے. الحمدللہ میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں شیخ کو میں مدعو کرتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. آپ نے بڑی محنت کی ہے بہت قد و کاوش کی ہے تب آپ کو یہ مقام حاصل ہوا ہے. تو کیوں نہ آپ کے اس مقام و مرتبے کو جو ہے احتراما ہم اس سے استفادہ حاصل کریں جس کے لیے جمعیت اور مسجد عائشہ کے ذمہ داران نے آپ کو جو ہے مدعو کیا ہے تاکہ یہاں کے لوگ اور یہاں کے نوجوان آپ کے علم سے استفادہ حاصل کریں. تو میں شیخ کو بہت اخلاص کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. یتفضل مشکورا.
یہ لگا نہیں سکتے کیا؟ اچھا وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال تعالى إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ہے نا پروگرام ماؤں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا تو بنانے والے نے اعلان کیا کہ ہم اس کو فنا کے گھاٹ اتاریں گے۔ اب آپ جد و جہد کریں جتنا چاہے اس کو بنانے میں، لیکن جتنا بنائیں گے اتنا ٹوٹے گا، کیونکہ بنانے والے نے اس کو کبھی بنایا ہی قائم رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو توڑنے کے لیے بنایا، اور ایک دن فنا ہو کے رہنا ہے۔ تم لاکھ کوششیں کر لو،
رب سے تو جیت نہیں سکتے، رب العالمین کے فیصلے کو تو بدل نہیں سکتے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی صاف کہتا ہے کہ جب زمین پورے بھونچال کے ساتھ ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تمام بوجھ نکال کے پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان پریشان ہو کے کہے گا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہوگا جب زمین پورے خبریں سنائے گی، تمہیں بتائے گی کہ تم کیا کرتے تھے اس کے اوپر چلتے پھرتے۔ خبر، نیوز، جیسے تم صبح سویرے بٹی کے ساتھ پیپر پڑھتے ہو، ویسے ہی ایک دن آئے گا جب تمہارا پورا کٹا چھٹا نکال کے رکھ دے گی زمین کہ تم کیا کرتے پھرتے تھے۔ ہاں یہ تو ہو کے رہنا، اب تم اس کو بنانے میں لگو تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ ایک دو جگہ نہیں ہے، قرآن کا اگر آپ ڈیوائیڈ کریں 1/3 حصہ اسی آخرت پہ مبنی ہے کہ دیکھو انسانوں یہ دنیا قائم رہنے کے لیے ہم نے نہیں بنائی، اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دینا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ ہم اس کو کوٹ کوٹ کے مار مار کے اس کو ہم چپٹی بنا دیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ جب یہ کہا گیا تو مشرکین مکہ نے پوچھا جب یہ کوٹ کے چپٹی کر دیں گے، اس کو کیا ہے بالکل برباد کر دیں گے، یہ بڑے بڑے پہاڑ کدھر جائیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ پہاڑ کے بارے میں، ہم تو ان کو دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیں گے، ہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوئی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ ایسی زمین بنا دیں گے نہ کوئی کیا ہے گڑھا ہوگا نہ کوئی ٹیک ہوگا، ہم اس کو پورے کے پورے بالکل برابر کر کے رکھ دیں گے اس زمین کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہی فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے، اور فرمایا کہ اس کی ہر چیز فنا ہون کے رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو کے رہنے والی۔ اب تم کچھ بھی کر لو تمہیں کہاں چھوڑنے والی ہے؟ موت تو کبھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں جوان ہوں، میں خوبصورت ہوں، مجھے طاقت ہے، مجھے پیسہ ہے، میرا حسب و نسب بہت اونچا ہے، میں فلاں ہوں، تم جتنا چاہے چیخ کے کہہ لو، لیکن موت کی وہ گھڑی، فنا کی وہ گھڑی جب تمہارے پاس آئے گی، نہ تو دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، نہ اس کو کبھی ضرورت پڑتی ہے، نہ کوئی سنتری اس کو روک سکتا ہے، نہ کوئی سپاہی اسے روک سکتا ہے، نہ وہ ڈاکٹر اس کو روک سکتا ہے، نہ مریض اس کو روک سکتا ہے، نہ بادشاہ اس کو روک سکتا ہے، نہ فقیر اس کو روک سکتا ہے۔ وہ جب آتی ہے تو وہ آ کے رہتی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب یہ اجل کی گھڑی آتی ہے تو نہ ایک ساعت پیچھے نہ ایک ساعت آگے، بالکل وقت مقررہ پر تمہارے جسم سے روح کو نکال دیتی ہے، خواہ تم عبد الرحیم ہو، خواہ تم عبد الرحمن ہو، خواہ تم فلاں ہو، لیکن پھر اس کے بعد تمہارے پورے دنیا کے اندر ایک ہی نام رہ جاتا ہے، میت کو کب اٹھائیں گے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں پوچھتا عبد الرحمن کو کون اٹھائے گا، عبد الرحیم کو کب اٹھائے گا، کوئی نام نہیں رہ جاتا سوائے ایک ہی نام کے، میت کو کب اٹھائیں گے، مسئلہ ختم۔ ایک ہی نام ہے جس کو لے کے جاتا ہے بندہ، نہ کوئی لقب لگتا ہے، نہ کوئی شان و شوکت ہوتی ہے اس کی، بالکل خالی ہاتھ۔ ہاں یہ اللہ کا کرم ہے کہ ننگے پیدا ہوئے لیکن ملبوس دفنائے گئے۔ رب نے ہم پر رحم کرتے ہوئے حکم دیا زندوں کو کہ مردوں کو کفنا کے دفناؤ، ورنہ کفن بھی نہ ملتا تمہیں۔ یہ حیثیت ہے انسان کی اس دنیا کے اندر، جس دنیا میں ہے وہ دنیا کی بھی یہی حیثیت ہے کہ وہ فنا ہونا ہے۔ ابھی اس دنیا کے اندر کی زندگی جو انسان کو رب نے عطا کی،
کل زندگی کے متعلق اگر آپ ٹٹول کے دیکھ لیں قرآن مجید میں جا بجا آپ کو نظر آئے گا، نہ تمہیں یہ کھانے کے لیے رب نے دیا، نہ عیش کے لیے دیا، نہ ٹھٹا مذاق کے لیے دیا، نہ اپنی منمانی کرنے کے لیے دیا، نہ دنیا بنانے کے لیے دیا، نہ کاریں جمع کرنے کے لیے دیا، نہ زمینیں اپنے نام کرنے کے لیے دیا۔ یہ زندگی دیا تو کیوں دیا؟ رب سے پوچھو، قرآن کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ رب تم سے مخاطب ہے اور کہتا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اس واسطے پیدا کیا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، جنتی کون بنتا ہے، برا عمل کر کے جہنمی کون بنتا ہے۔ اس امتحان کے لیے دیا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ کسی کی 25 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 45 ہے، کسی کی 50 ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ 30 سال والے بندے سے ایک 30 سال پہلے اس کا نام کیا تھا، اس کے ماں باپ کہاں تھے، اس کے دوست احباب کہاں تھے، اس کے رشتہ دار کہاں تھے، اس کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 35 سال والے سے میں پوچھتا ہوں 36 سال پہلے تیرا نام کیا تھا، تیرے کون ماں باپ تھے، تیرے کون رشتہ دار تھے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کہتا ہے ہر زندگی پر یہ وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو بنایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ایک حقیر سے پانی سے، ایک نطفے سے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر دیکھتے دیکھتے وہ سننے والا دیکھنے والا بن گیا۔ یہ سب کیوں بنایا ہم نے؟ آنکھیں کیوں دی؟ رات رات بھر مووی دیکھ کر اپنے آنکھوں کو خراب کرو، اپنی شہوتوں کو بڑھاؤ اور مکاریاں اور گنہگاری کرو؟ نہ نہ نہ، اللہ یہ کان کیوں دیے؟ ہیڈ فون لگا کے پاپ میوزک سنتے رہو، لیٹسٹ گانے سنتے رہو اور دھنکتے رہو اور زیادہ شہوت میں مبتلا ہو جاؤ؟ نہ نہ نہ، اس واسطے نہیں دیا ہے۔ رب کہتا ہے کہ ہم نے یہ سب اس واسطے دیا، اما شاکرن و اما کفورن، کون شاکر بنتا ہے، کون کافر بنتا ہے، کون شکر گزار بنتا ہے، کون ناشکرہ بنتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے میں نے دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ زندگی دار الامتحان ہے، امتحان دینے کے لیے آئے ہو، یہاں اپنی موج مستی اڑانے کے لیے نہیں آئے ہو۔ کل زندگی، خواہ وہ بڑھاپے کی ہو، خواہ وہ جوانی کی ہو، خواہ وہ بچپنے کی ہو، بلوغت کی عمر پر قدم رکھنے کے بعد کہ کل زندگی اصل میں امتحان گاہ ہے۔ اور امتحان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں رزلٹ نہیں ہوتا، جہاں رزلٹ ہوتا ہے وہ امتحان گاہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، کوئی ایگزامینیشن ہال ایسا نہیں ہے جہاں پر رزلٹ کا بھی اعلان کر دیا جائے۔ تو آپ یہاں اپنی موج مستیاں اڑائیے، منمانیاں کریں، رات میں آپ موویز دیکھتے رہیں، ننگے پکچر دیکھتے رہیں، جو چاہے کرتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ صبح سویرے تو کوئی نہیں جانتا، سب وہی جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آتا، اللہ تو مجھے پکڑتا نہیں، تو نہیں ہوگا، یہاں نتیجہ ہے ہی نہیں کہ خوش ہو جاؤ تم۔ یہ امتحان ہے۔ نتیجہ جب یہاں آنکھ بند ہوگی، جہاں رزلٹ نکلے گا وہاں معلوم ہوگا کہ تم نے کیا کرتوت کر کے آئے ہیں اور اس نتیجے میں رب تمہارے لیے کیا کیا تیاریاں، کیا کیا عذابات رکھا ہے۔ تو یہاں اپنے گناہوں کو سمجھنا کہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہو رہی ہے تو اس پہ غر ہونا اور سمجھنا کہ مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ تو میں نے ابھی میں اپنے ٹاپک پہ نہیں آیا ہوں، میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تمہید میں آپ ثابت کر دیں گے کہ میں ہمتن گوش ہوں، انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا، ورنہ تو آپ کا بھی ٹائم ویسٹ نہیں، میرا بھی نہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ بھی جائیے، جلدی کھا کے سو جائیے، مجھے بھی بہت سے کام ہے۔ اگر آپ ثابت کریں کہ واقعتاً آپ کو سننا ہے، کچھ مضمون لے کے جانا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور مضمون دینے کی کوشش کروں گا۔
میں نے ایک عمومی طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ زندگی یہی ہے، تم خواہ جمع کر لو خواہ فقیری کی زندگی گزارو، چھوڑ کے تو جانا ہے۔ اور عموم زندگی ایک امتحان ہے جس کی تیاری کرنا ہے، نہ کمانا ہے نہ جمانا ہے، نہ پیسے والا بننا ہے، نہ فلاں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اصل کامیاب تو صرف وہی ہے جو اس دنیا کے عوض جنت کو حاصل کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا اور وہ جنتی بن کے مر گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس آیت میں اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو رب العالمین آگ سے پرے رکھا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر لیا، فَقَدْ فَازَ، اصل کامیابی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی۔ ملٹی ملینر تھا، ہزاروں دکانیں اس کے ہیں، مالس ہیں، لیکن ہے اصل میں کیا ہے؟ کافر بن کے مرا۔ اللہ کی قسم، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ ناکامیاب مرا ہے۔ اڈانی ہو یا امبانی ہو یا امبانی کا باوا ہو یا باوا کا دادا ہو، اگر وہ دراصل کفر پہ مرا ہے تو وہ ناکامیاب ہو کے مرا ہے۔ فقیر ہو، تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ہو، لیکن وہ ایمان پہ مرا ہے تو اللہ کی قسم کامیاب مرا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے، اور اس پر مجھے ویسے ہی یقین ہے۔ میرے چیئر پہ بیٹھنے پہ مجھے بے یقینی ہو سکتی ہے، لیکن میرے رب کے فرمان پہ مجھے یقین ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اصل تو یہی ہے۔ اب آئیے مضمون کی طرف۔ نوجوانان اسلام اپنی ذمہ داری کے احساس میں، اپنی ذمہ داری کی حیثیت سے کیا کرنا ہے، وقت کی اہم ترین ضرورت کہ ذمہ داری پہچانے نوجوان، یہ میری ٹاپک ہے۔ وقت کی اہم ضرورت ایک ٹاپک کا میرا حصہ ہے۔ نوجوانان اسلام میرا ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانو میرا ٹاپک کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ سمجھو، اللہ نے ہماری زندگی کے کئی ادوار رکھے ہیں۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ نے یہاں پر زندگی کے ادوار کو بیان کیا۔ سورہ حدید کی آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن کے علوم آپ پر آشکارا ہوں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں۔ بیٹھنے والوں میں کتنے ہیں جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو؟ اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا آپ نے انصاف کیا؟ کیا آپ پیدائشی انگلش بات کرنے والے تھے؟ پیدائشی بزنس سیکھ کے آئے تھے؟ پیدائشی آپ نے کیا جو علوم حاصل کیے ہیں وہ علوم آپ کے پاس تھے؟ ہاں؟ لیکن آپ نے سیکھا نہیں اپنی روزی، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے رب کے لیے تم نے کیوں نہیں سیکھا عربی؟ کیوں نہیں سیکھا قرآن؟ کیوں نہیں سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کیا کہا ہے، جبکہ وہ فریضہ ہے تم پر اور تمہارا ہی ذکر ہے؟ ہاں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا۔ پوچھو کس کا ذکر ہے قرآن کے اندر؟ کس موضوع کے گرد قرآن گھومتا ہے؟ کوئی کتاب ہوتی ہے نا، اس کی کوئی ٹاپک ہوتی ہے نا، یہ سائنس کی کتاب، یہ بایولوجی کی کتاب، یہ باٹنی کی کتاب، یہ میتھ کی کتاب ہوتی ہے نا۔ ہر کتاب کا عنوان ہے نا جی۔ میں پوچھتا ہوں قرآن کا عنوان کیا ہے؟ کس موضوع کی کتاب ہے؟ کس پر گفتگو ہوئی ہے؟ کس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ موضوع انسان ہے قرآن کا، تمہارے ہی بارے میں ہے۔ کل موضوع کہاں سے بھی اٹھا لیجئے آپ کے بارے میں ہی ذکر کر رہا ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے نجات ہوگی، کیسے نجات نہیں ہوگی، زندگی کیسے گزارنا ہے، تمہارا نکاح کیسے ہونا ہے، تمہاری جلوت کی زندگی، خلوت کی زندگی، باہر کی زندگی، اندر کی زندگی، تمہاری معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، ہر معاملے کا ہر مسئلہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اصل موضوع بحث انسان ہے، اسی لیے فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم نے جو کتاب تمہارے طرف اتاری ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ عقل نہیں رکھتے تم پڑھتے نہیں، تم سمجھتے نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن،
قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو پڑھتے کیوں نہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ قفل لگ گئے ہیں کہ تم اس کو پڑھتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے بڑی بابرکت جو رب نے اتاری ہے. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں کو تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، ایسے لوگوں کو، ایسے عقل رکھنے والوں کو اس میں یاد دہانی ہے. جو پڑھتا ہی نہیں ہے، جو سمجھتا ہی نہیں ہے، صرف پھونکنے کی کتاب بنا کے رکھ دیا، جو غلافوں میں چڑھا کے اوپر تابدانوں میں رکھ دیا، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. مرے تو خود نہیں پڑھتا، کسی کو بلوا کے پڑھواتا ہے. 11.25 روپے پڑھ لو مولوی صاحب، ہمارے باوا مر گئے. ارے بیوقوف، باوا مرے تو یہ پڑھنے نہیں آتا تجھے؟ باپ مر گیا تبھی بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تبھی کرائے کے امام کو لے آ کے پڑھواتا کہ آپ پڑھ کے بخش دو، آپ کہہ دیجیے. عجیب مسئلہ ہے ہمارا. تو اس قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے. ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. میرے ایک بھائی کی حیثیت سے درخواست ہے، روزانہ ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو لیکن پڑھ لیا کرو. عربی نہیں آتی ہے نا جی، کوئی مسئلہ نہیں، جو لینگویج آتی ہے اس میں پڑھو. آپ کہتے کوئی لینگویج نہیں آتی مولوی صاحب، کوئی مسئلہ نہیں. گانے سنتے ہو نا، گانے MP3 قرآن موجود ہے پلے اسٹور کے اندر، بالکل 5 MB کے اندر، 5 MB، GB نہیں، 5 MB، چھوٹے سے فون میں بھی آ جائے گا. اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، سنو. ہاں، قرآنک ایپ آج ایسے ایسے بنائے گئے ہیں کہ دنیا کے کسی زبان میں کیا ہے، قرآن موجود نہیں ہے بول کے کوئی نہیں عذر پیش کر سکتا. تفسیر موجود نہیں ہے، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا. تشریح موجود نہیں ہے، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا. یہ تو بڑی بڑی زبانیں ہیں اس علاقے میں بات کی جانے والی، سب ایپ موجود ہیں. تم ڈھونڈتے ہو غلاظت میں تو غلاظت کے ایپ ملتے ہیں، تم نیکیوں میں ڈھونڈو تو نیکیوں کے بہترین ایپ ایسے موجود ہیں کہ تم اس ایپ کے ذریعے ماشاء اللہ بہترین عالم بن سکتے ہو، بہترین علم حاصل کر سکتے ہو. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دراصل اچھائی کی طرف رغبت نہیں رکھتے. ہماری چالیں مکھیوں کی طرح ہیں جو گندگی پر تو بیٹھنا جانتی ہیں، اچھائیوں کی طرف رغبت نہیں رکھتی. شہد کی مکھی بنو، عام مکھی نہ بنو. شہد کے منگی مکھی وہ ہے کہ جو اپنی تن من دھن لگا کے دوسروں کے لیے نافع بنتی ہے. چمنستان کے اندر ایک ایک پھول کا قطرہ قطرہ چوس کے لے آ کے شہد بناتی ہے جو پورے انسانوں کے لیے فائدہ ہے. اور یہ چیز اصل میں مسلمانوں کی تشبیہ ہے. تو نوجوانیت کے اندر جو رب العالمین نے رکھا ہے اس کو اس آیت میں اللہ نے بڑے ترتیب کے ساتھ بتایا ہے. ذرا غور کر کے دیکھو، آپ کو ایک آیت کا بھی اگر مزہ لگ جائے نا، اللہ کی قسم پھر آپ قرآن پڑھے بغیر زندگی نہیں، دن نہیں گزار سکتے. جیسے بریانی کا ایک مزہ ہے، جیسے مٹھاس کا ایک مزہ ہے، جیسے اپنے اپنے رغبت کے کھانوں کا مزہ ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن مجید کا مزہ ہے. جس کو لگ جاتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو مزیدار نہیں لگتی. لیکن ہم ہیں اصل میں مریض جن کو ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے کڑواہٹ ہوتی ہے. مرض کڑواہٹ کی وجہ سے ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے. میٹھا تو ہے وہ، تمہیں کڑوا محسوس ہوتا ہے، تمہیں پڑھنا مشکل ہوتا ہے. 105 ڈگری کا بخار والا ہے، آپ اس کو ایپل کھلائیں، بولیں اچھا ہے، بولے گا کڑوا ہے. ایپل کڑوا نہیں ہے، 105 ڈگری والا مریض کا منہ کڑوا ہے.
ویسے اگر رغبت نہیں جا رہی ہے قرآن کی طرف، پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تو اصل میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارا ٹیسٹ بدل چکا ہے، ورنہ تو قرآن کی ایسی حلاوت ہے، ایسی حلاوت ہے، ایسی حلاوت ہے کہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی حلاوت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہرے داری کے لیے کھڑا کیے ہوئے ہیں، عمار بن یاسر ایک طرف اور ایک طرف عباد بن بشر کھڑے ہوئے ہیں، پوری رات کی نگرانی کرنی ہے، اور دونوں بات چیت کرتے ہیں کہ آدھی رات آپ سنبھالیں، آدھی رات میں سنبھالتا ہوں، کہ آدھی رات آپ سو جائیں، آدھی رات میں سو جاتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ پہلے میں یا تم؟ حضرت عباد بن بشر کہتے ہیں کہ پہلے آدھی رات کا حصہ میں سنبھال لیتا ہوں کہ آپ سو جائیں، پھر اس کے بعد آدھی رات گزرنے کے بعد میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں، آپ سنبھال لیں اور میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر دیتا ہوں۔ یہ طے ہونے کے بعد حضرت عمار بن یاسر سو جاتے ہیں، حضرت عباد بن بشر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، رات کا موقع ہے، بہترین رات ہے، صحرا کی رات ہے، ہوا چل رہی ہے، پورا لشکر سویا ہوا ہے اور اللہ کے رسول نے پہرے داری کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے، ایسا ماحول ہے تو ہمیں کیا آئے گی؟ پاپ میوزک یاد آئے گی۔ ہم کیا کریں گے؟ کار وغیرہ میں صحرا کا سفر کر رہے ہیں تو میوزک ڈالے ہوئے شراب کباب کی محفلیں جما کے ہمیں مزہ لگے گا، لیکن یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ایسے پربہار بہترین موسم میں اگر میں تہجد کی نماز پڑھوں اور اللہ کا قرآن پڑھوں تو کتنا ہی مزہ آئے گا۔ اب رکعت باندھ لیتے ہیں، قرآن شروع کر دیتے ہیں اور قرآن میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ایسا سکوت اور ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ انہیں بالکل بھی آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں، یہاں تک کہ دشمن جو رات میں پہرا دینے والوں کے لیے سنتری بن کے آیا تھا وہ دیکھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اسٹیچو تو نہیں ہے، یہ کوئی حرکت بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن حلیہ تو دیکھنے پہ آدمی کا لگتا ہے کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے ہمارا، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالتا ہے تیر کمان سے اور رکھتا ہے اور تیر چھوڑتا ہے اور سیدھے آ کے بازو میں لگتی ہے، تو یہاں تک کہ وہ بازو سے تیر نکال کے پھینکتے ہیں، پھر نماز جاری کرتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ تبھی بھی نہیں گرا تو پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ پتھر ہے یا کوئی انسان ہے، وہ دوسرا تیر پھینکتا ہے، تبھی بھی وہ گرا نہیں، تیسرا، اور یہ ایک ایک تیر نکال کے پھینکتے جاتے ہیں، نماز نہ توڑتے ہیں نہ نماز کم کرتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ خون گرتے کمزوری نقاہت محسوس ہوتی ہے، تب جا کے نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ کے عمار بن یاسر کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی سنتری تھا، کوئی دوسرا دشمن تھا جو مجھ پہ تیر چلایا اور میں نماز میں تھا، یہاں تک کہ مجھے نقاہت محسوس ہوئی، اٹھو دیکھو۔ حضرت عمار دیکھتے ہیں کہ تین تیر لگے ہوئے ہیں، وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ جب پہلا تیر لگا اسی وقت آپ نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ عمار مجھے قرآن پڑھتے ہوئے وہ مزہ آ رہا تھا کہ میں قرآن کو کم کرنا پسند نہ کیا۔ قرآن کا مزہ، تلاوت کا مزہ، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہمیں الٹا ہوتا ہے، امام صاحب اگر 10 منٹ کی نماز 7 منٹ کی نماز 10 کر دینا جھگڑا شروع ہے، کیا جی امام تمہیں کل سے 7 منٹ نہیں پڑھا ہے، متولک بول کو نکال، تم دیکھو اب انہوں بیچارے پریشان، کیا کرنا معلوم نہیں ان کو، اب اس کی سنو نہ اس کی سنو۔ ہاں تراویح بھی پڑھتا کہاں جا کو پڑھتا معلوم ہی نہیں، جلدی کہاں ختم ہوتی وہاں دیکھتا ہوں، جلدی ختم ہونا کہتے ہیں، ہاں وہاں جا کو نماز پڑھتا، مسجد میں داخل ہو تو بھاگو کہتے، پکچر 3 گھنٹے ایسا دیکھتا، ہنکی بھی پلک جھپ کے دیکھتا بیٹھ کو آرام سے، یہاں بیٹھے تو نیند آتی، خالی اسے جھومتا رہتا، دیکھو کتنے لوگ سو رہے ہوں گے، میں سونا نہیں بول کو چیخ کو بولتا ہوں، پھر بھی سوئے دیکھو ایسا دکھتا مجھے تماچا مارے جیسا رہتا، ہاں جی تمہیں کرتی تمہاری کوشش، ہمیں کرتی ہماری کوشش، تمہیں کیا بھی بول رہے ہو، ہمیں آرام سے سوئیں گے، بیٹھ کو آرام سے سوئیں گے، ہاں تمہیں کیا کوشش کریں تو کوشش ناکام تو ہمیں سامنے بیٹھ کو سو کو دکھائیں گے، بعض لوگوں کیا کرتے ہیں بالکل سامنے بیٹھتے مجھے چھڑانے کے واسطے، ہاں
بیان شروع کرے بعد انہیں خراٹے لیتا دیکھو، آخری میں الگ، اس کے بعد فون الگ کرو پوچھتا، اب وضو کر کو نماز پڑھنا کی ہٹ پڑے جائے گی بول کو، جمعہ پورا خطبہ سولے ہوا تھا، کیا بولیں گے اسے؟ بیوقوف سونے کے واسطے آیا، سننے کے واسطے آیا؟ معلوم ذوق نہیں ہے ہمارے اندر، انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا بھائی۔ بھائی جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ کبھی انسان بے پرواہ نہیں ہوتا اس چیز سے، آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انٹرسٹ ہے انسان رات رات دن دن لگا دیتا ہے۔ کرکٹ کے دیوانے دیکھو، یہ دھوپ پڑتی ہے کھیلتے، یہ بارش پڑتی ہے کھیلتے۔ وہ پب جی کے دیوانے دیکھو، سانس دب کو مر گا، 3 بچے مر گئے، 4 بچے مر گئے، نیوز میں آیا، بچے کو مرتے ہوئے بھی دیکھا، پھر بھی پب جی کھیلتا، بیٹھ جاتا۔ ارے تو ہی مر جائیں گا رے، پرواہ نہیں، مرا تو پرواہ نہیں، لیکن میں پب جی کھیلوں گا بولتا۔ کیا ہے؟ ذوق، شوق۔ یہ ذوق شوق قرآن اور حدیث میں آتا کیوں نہیں؟ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، اس کا ذوق ہی نہیں ہے، اسی واسطے تو یہ حالت ہوئی ہے ہماری۔ تو وہ اصحاب رسول اللہ جانتے تھے حلاوت کو، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں دراصل یہ سورہ کہف کو کم کرنا بھی نہیں چاہا، مکمل کرنا چاہا، اس واسطے میں نے جب مکمل کیا تب جا کے رکوع کیا، تب تک مجھے 3 تیر لگ چکے تھے، لیکن مجھے گوارا نہیں تھا کہ میں سورہ کہف کو کم کر دوں۔ تو اس قرآن کو پکڑو جوانوں، اصل ذمہ داری کا احساس تو تمہیں یہی کتاب دلائے گی۔ تم پڑھو تو صحیح، میرے لاکھ تقاریر ایک طرف، تم قرآن کو پڑھنا سیکھو، اپنی گائیڈ کتاب قرآن کو بناؤ، حدیث کو بناؤ، سیرت کو بناؤ، پھر کوئی احساس دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں خود احساس ہوگا کہ تم کو کرنا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو تمہارے لیے مشعل راہ بن کے آئی، ہم نے اس کو غلافوں میں لپیٹ کے کہیں رکھ دیا اور اپنی منمانی کرتے ہوئے غیروں کی نقالی اور مغربی تہذیب کی نقالی کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارا روشن مستقبل ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، کوئی کیا ہے آدھی بنین، کوئی کیا ہے ادھر سے آدھے بال، ادھر سے آدھے، اوپر سے دیکھے تو جھوپڑے جیسا لگتا ہے، چیل گل ٹھونگ ماری گا تو برابر لے چل جائیں گے پورے بالاں اس کے، کیا فیشن کرتے۔ ہاں آج ہمارے نوجوانوں کے لباس دیکھو، حیا نہیں، شرم آتی ہے، عجیب و غریب لباس، رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، انر ویئر کا کون سا برانڈ ہے، پورا برانڈ نظر آتا ہے، فیشن ہے۔ ہاں بیٹھ کے چائے پینے کا انداز دیکھو، بات کرنے کا انداز دیکھو، 10 فلم ایکٹر کے نام ایسے گنا دیں گے، ایسے ہمارے نوجوان، 10 کرکٹرز کے نام یوں گنا دیں گے، 10 انبیاء کے نام گناؤ نا، 10 صحابہ کے نام گناؤ نا، امہات المومنین کے نام گناؤ نا، پتہ ہی نہیں ہے، ذوقی نہیں ہے، شوقی نہیں ہے، پھر غیروں پہ کیوں رکھتے ہو کہ فلاں گورنمنٹ آ گئی ایسا ہوا ہے۔ ارے خود تم کب سدھرے؟ تم سدھر کے رہتے تو کوئی تم کو ہلا نہیں سکتا، کوئی تمہارا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ وقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ تو سرمایہ ہے پوری امت کا جوان۔ جوان بگڑے کسی نسل کے تو نسل بگڑ گئی، نسل برباد ہو گئی۔ ہمارے جوانوں کے اندر روح کہاں ہے؟ ذمہ داری کا احساس آئے گا کہاں سے؟ ہم تو مردہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو غرض کہ میں آیت پڑھ رہا تھا، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب، کھیل۔ پہلے بچہ کیا سیکھتا؟ بولو، ایک زمانہ خالی کھیل 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 کھیل، یہ اسٹیج پہلا۔ انما الحیات الدنیا لعب، پھر ولہ، لہ میں کیا آ جاتا ہے؟ کھیل کے ساتھ ذوق شوق بھی آ جاتا ہے۔ ہاں لعب خالی کھیل، لیکن اگر وہ لہ میں تبدیل ہو تو اس کے اندر جنسیت آ جاتی ہے۔ دیکھو جیسے ہی کھیل کا زمانہ گزرا اس کے بعد کبھی کھیل ہی رہتا، لیکن وہ کھیل جنسیت سے خالی نہیں رہتا۔
ہاں خالی اینک میں دیکھتا یوں کرتا اچھا ہوں کرتا پھر یوں کرتا اچھا ہوں کرتا پھر نکلنے ٹائم 10 مرتبہ لیپ لیتا پھر انڈولی بھی لے کو لیپ لیتا کالے کلیٹے کتنے لگائے تو وہ کیسا گورا ہوں گا انہیں کالے کالا چرنگا. ہاں اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں انڈیا کا جو کالا ہے نا انہیں پوری دنیا کا کالا اور انڈیا کا جو گورا ہے نا انہیں پوری دنیا کا گورا. بعض کالے لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی سعودیہ وغیرہ چل جاتے ہیں 2-3 سال 4 سال گورے ہو کو سب موٹے تازے ہو کو انگریز کے سرکہ اترتا ایئرپورٹ میں 4 دن پورا نکال کر رکھ ڈالتی ہیں کہ انڈیا کی گرمی. پھر اصل میں آ جاتا کہاں تھا کہ انہیں وہاں کیا بھی بدل نہیں سکتا. یہاں گورا کوئی ہے بولو نا انہیں کہاں گیا تو بھی گورا چلا. ہاں تو ایک چیز وہ ہوتی ہے جہاں صرف کھیل ہوتا ہے لیکن زندگی کا ایک دوسرا دور ہوتا ہے جس میں لہو کے ساتھ لعب کے ساتھ لہو بھی آ جاتا ہے والا. اب یہ لہ میں کیا ہوتا ہے جنسیت اٹریکشن مرد ہو تو عورت کو متاثر کرنا عورت ہو تو مرد کو متاثر کرنا اسی میں زندگی گزرتی ہے یہی جوانی ہے لہو و لعب. پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیج وہ زینت خوبصورت بننا ہاں زینت اختیار کرنا. خالی یہ شرٹ پہنتا ہے ایک مرتبہ صبح کو وہ شام کو وہ یہ بنین وہ پینٹ شرٹ وہ پھٹا پہنا انہیں بھی پھٹا پہن لیا انہیں گڈے پھوڑ لیا انہیں بھی پھوڑ لیا انہیں کیا ہے وہ پہنا یہ بھی انہیں بھی یہ پہنیا کرتے. یہ پورا زینت میں کیا ہے پوری زندگی. اب آخری میں کیا ہوتا ہے یہی زینت کے پیچھے بھاگتا. عورتیں دیکھیے زینت پہ اتنا خرچ کرتی ہیں اگر وہ جمع کر دینا پھر ہندوستان کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا. آج ہمارے شوہروں کو سب سے بڑے مسئلہ یہ ہے انہوں خون پسینہ ایک کر کے کماؤ ان کے زینت کے پیچھے بھیجتا رہتا. اچھا یہ پاؤڈر لاؤ جی کا تو ان کو دل میں شک کرتا ہے یہ پاؤڈر 12 روپے نہ 24 روپے نہ کی جی 12 کا لے لو نہیں مجھے 25 کا لے گاؤ بولتی انہیں. اب کیا کریں گے لے کو چاہنا تم زندگی گزارنا نا ساتھ میں کیا کریں گے. یہ کریم ہی چھونا کرتی کون سے کریم ڈال کو نہ اسے اچھا لگتا نہ اسے اچھا لگتا لیکن ڈالنا نا ہے نا زندگی ساتھ میں چلتا ہی چلتا. زینت اب یہ اسٹیج زینت کا گیا نا ذرا ڈھلتی طبیعت ذرا 40 سال 45 بچے ہو جاتے اب کیا ہوتا تفاخر. اب زینت کے ساتھ تفاخر شروع ہو جاتا. ہاں تم نے کتنے بچے 2 بچے کیا کرتے اب 20 22 کو کون سی وہ گورنمنٹ اسکول میں انٹرنیشنل اسکول میں پڑھاتا ہوں وہاں سے کیا ہوتا ہے تمہارے پاس کار ہے میرے پاس اس سے زیادہ BMW ہے. تفاخر اب یہاں سے تفاخر شروع ہو جاتا. پھر اس کے بعد آخری بڑھاپے ڈھلوان کا اسٹیج تکاثر فی الاولاد فی الاموال والاولاد. اب اس کے بعد تکاثر شروع ہو جاتا. پہلے تفاخر تھا خالی اب کیا ہوتا تکاثر کثرت ایک دوسرے پہ. ہاں اس کی کتنے دکانیں ارے میں بھی بہت بڑا مالدار تو چودھری ہوں جی میری بھی دکانیں ہیں میں بھی بڑھاتا ہوں. ہاں اب مال اور اولاد میں بڑھوتری کے حساب سے دراصل مقابلہ شروع ہو جاتا یہاں تک کہ آخری اسٹیج خبر میں پاؤں لٹکا لے کو مر جاتا بڈھا کیا بھی لے کو جاتا ہے. اس کے بعد سب دے کو جاتا کتنا کمایا کیا کرا کون بیٹ کو کھاتے اس کے باپ بیٹے پوتے کھاتے اسے تو کچھ ملتا ہے. یہی زندگی کا سرکر ہے لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. مسئلہ ختم. اس کے بعد اب اس میں جو اسٹیج اللہ نے بیان کیا ہے خاص طور پر لعب ولهو وزینۃ وتفاخر یہ چیز اصل میں جوانی کی ہے اور اس جوانی کو رب العالمین نے بڑی اہمیت دی ہے. پہلے جوانی کے اعتبار سے چند چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے اللہ نے اسلام نے اس کو کتنی بڑی اہمیت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی 7 صفات والے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جبکہ اس وقت حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہاں 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ان میں ایک صفت والا بندہ کیا ہے وہ شاب نشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارا ہو وہ بوڑھا جو اپنی بڑھاپے کو اللہ کی اطاعت میں گزارا ہو. نہیں بولا کیوں بڈھا ہوا تو آنا چنے اس کے گھر میں جگہ نہیں رہتی نا جاؤ جی کھانس لے کو تمہیں کہتا انہیں صبح کو آؤ بیٹھتا پھر رات کو نکل کو جاتا گھر میں کیا بھی قدر نہیں رہتی. اب اس ٹائم پہ انہوں آپ کو مسجد میں کیا ہے 10 منٹ پہلے آؤ آدھا گھنٹہ پہلے آؤ سب بھی اتنا اچھا. جوانی میں آدھا گھنٹہ پہلے آیا کیا جوانی میں اذان سنتے ہی نکل کے بھاگ کے آیا کیا
جوانی کی عبادت رب العالمین کو بہت پسند ہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں گزارتا ہو، اگر ایسا نوجوان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور زمین پیتل کی ہوگی اور سورج ایک نیزے پہ ہوگا اور خود ہر آدمی اپنے گناہوں میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کان کی لو تک، کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا، گرمی اس شدت کی ہوگی، ایسی گرمی میں اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں اس شخص کو جگہ جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ کیوں؟ جوانی اصل میں کیا ہے؟ بہکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ بڑے لوگ بولتے نا، بالکل صحیح بولتے، جوانی دیوانی، دیوانی چھو، اگر آدھا ہوش اگر کسی کو آتا آدھا نہیں ہے بولے تو انہیں جوان ہونا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ اسی واسطے انسان ایسے وقت میں عجیب و غریب حرکتیں کرتا، محبتیں کر کو لو لہان ہوتا، نامہ لکھ لیتا، کہتے خون سے کیا اپنے ہاتھ میں لکھتا، کہتا ہاں انہیں نہیں کہتے انہیں خود کو مر جنگا، کہتے انہیں نہ انہیں مرتا نہ انہیں مرتی، لیکن بول لیتا جوانی میں انہیں میری زندگی، انہیں یہ جذبات، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ دیوانی ہے۔ تو اس میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو واقعتاً رب العالمین کے پاس اسے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، بنی آدم کا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قیامت کے دن حرکت بھی نہ کر سکیں گے جب تک کہ اسے 5 سوالوں کا جواب نہیں لیا جائے گا۔ پھر فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کہاں فنا کی، عمر کے بارے میں۔ پھر فرمایا وعن شبابہ فیما ابلاہ، پھر اس سے سوال ہوگا کہ وہ جوانی کہاں بتائی۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اپنی عمر میں جوانی آئی نہیں آئی؟ بھائی عمر کہاں فنا کیا میں سوال میں جوانی آئی نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ آئی؟ سنتے ہی سوتے ہی سنتے ہی نہیں جی تم نے نہیں مجھے ڈر جاؤ نا، میں سب کو پوچھتا ہوں ایسا دیکھا تم نا ذرا، ہاں خوبصورت لگتی ماشاء اللہ بول کے، ڈرو گی رو نہ کو۔ ہاں عمری ہی فیما افنا میں جوانی آئی نہیں آئی؟ آئی نا، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے سوال الگ سے جوانی کا ہو رہا ہے۔ عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں کھپائی؟ وہ بھی دیکھیں لفظ دیکھیے بڑا عجیب ہے، یہاں فرمایا کہاں فنا کی، جوانی کو کہا کہ کہاں کھپائی، کہاں صرف کی، کیسے صرف کی جوانی، الگ سے سوال ہوگا جوانی کے اعتبار سے۔ ہاں یہ جوانی کی عبادت کو رب العالمین ایک طرف اتنی اہمیت دیا تو ایک طرف فرمایا کہ ہم